بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ناظرین، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم آپ کو آج کی آنے والی رات جو شب برات کہلاتی ہے اس کے حوالے سے چند باتیں بتائیں گے۔ شعبان کی 15ویں شب برات کہلاتی ہے، یعنی وہ رات جس میں مخلوق کو گناہوں سے بری کر دیا جاتا ہے۔ تقریباً 10 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم مجمعین سے اس رات کے متعلق احادیث منقول ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ شعبان کی 15ویں رات کو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آرام گاہ پر موجود نہ پایا تو میں تلاش کے اندر نکلی، دیکھا کہ آپ جنت البقیع کے قبرستان میں تشریف فرما ہیں، تو مجھے دیکھ کر فرمانے لگے کہ آج کی رات شعبان کی 15ویں رات ہے۔ اس رات میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ گناہ گاروں کی بخشش فرماتے ہیں۔ دوسری حدیث میں ہے کہ اس رات میں اس سال پیدا ہونے والے ہر بچے کا نام لکھ دیا جاتا ہے۔ اس رات میں اس سال مرنے والے ہر آدمی کا نام لکھ لیا جاتا ہے۔ اس رات میں تمہارے اعمال اٹھائے جاتے ہیں اور تمہارا رزق اتارا جاتا ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں ہے کہ اس رات میں تمام مخلوق کی مغفرت کر دی جاتی ہے سوائے 7 اشخاص کے۔ وہ یہ ہیں: مشرک، والدین کا نافرمان، کینہ پرور، شرابی، قاتل، شلوار کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا، چغل خور۔ ان 7 افراد کی اس عظیم رات کے اندر بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ یہ وہ 7 اشخاص ہیں جو اس رات کے اندر بھی اللہ رب العالمین کی مغفرت سے محروم کر دیے جاتے ہیں۔ تو اس لیے اگر کوئی بندہ ان اعمال کے اندر مبتلا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ توبہ کر لیں، کیونکہ جب تک یہ اپنے جرائم سے توبہ نہیں کر لیں گے تو اس وقت تک ان کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے ایک روایت میں منقول ہے کہ اس رات میں عبادت کیا کرو اور دن میں روزہ رکھا کرو۔ اس رات سورج غروب ہوتے ہی اللہ جل شانہ اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اعلان فرماتے ہیں: کون ہے جو گناہوں کی بخشش کروائے؟ کون ہے جو رزق میں وسعت طلب کرے؟ کون ہے جو مصیبتوں کا بارہ ہے اور مصیبتوں سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا ہو؟ ان احادیث کریمہ اور صحابہ کرام بزرگان دین کے عمل سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس رات میں 3 کام کرنے چاہیے۔ نمبر 1، قبرستان جا کر مردوں کے لیے ایصال ثواب اور مغفرت کی دعا کی جائے، لیکن یاد رکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ساری حیات مبارکہ میں صرف ایک مرتبہ شب برات میں جنت البقیع جانا ثابت ہے۔ اس لیے اگر کوئی شخص زندگی میں ایک مرتبہ بھی اتباع سنت کی نیت سے چلا جائے تو اجر و ثواب کا باعث ہوگا، لیکن وہاں پر جا کر پھول پتیاں چڑھانا، چادریں نچھاور کرنا اور اسی طرح چراغاہ کا اہتمام کرنا اور ہر سال جانے کو لازم سمجھنا، اس کو شب برات کے ارکان میں داخل کرنا، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ جو چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جس درجے میں ثابت ہے اس کو اسی درجہ میں رکھنا چاہیے۔ اسی کا نام اتباع اور دین ہے۔ اپنی خواہشات کے مطابق کرنے کا نام دین نہیں ہے۔ اس رات میں نمبر دوسرے پر جو چیز ہے کہ اس رات میں نوافل ادا کرنے چاہیے، تلاوت، ذکر و اذکار کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس بارے میں یہ واضح رہے کہ نفل ایک ایسی عبادت ہے جس میں تنہائی مطلوب ہے، یہ خلوت کی عبادت ہے، اس کے ذریعے سے انسان اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے، لہذا نوافل وغیرہ تنہائی میں اپنے ہی گھروں میں ادا کر کے اس موقع کو غنیمت جاننا چاہیے۔ نوافل کی جماعت کرانا اور اسی طرح مخصوص طریقے کے ساتھ اپنانا درست نہیں ہے۔ یہ فضیلت والی راتیں شور و شغب، میلے، اجتماع منعقد کرنے کی راتیں نہیں ہیں، بلکہ گوشہ تنہائی میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ سے تعلقات استوار کرنے کی قیمتی راتیں ہیں اور ان کو ضائع ہونے سے بچانا چاہیے۔ اور اسی طرح تیسرے نمبر پر جو چیز ہے کہ دن میں روزہ رکھنا بھی مستحب ہے۔ ایک تو اس بارے میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی روایت ہے اور دوسرا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر ماہ ایام بیض کے روزوں کا اہتمام فرماتے تھے۔ ہر ماہ چاند کی 13، 14 اور 15 کا آپ روزہ رکھا کرتے تھے، لہذا اس نیت سے روزہ رکھا جائے تو موجب اجر و ثواب ہوگا۔ باقی اس رات میں پٹاخے بجانا، آتش بازی کرنا، حلوے مارنے کی رسموں کا اہتمام کرنا، یہ سب خرافات ہیں اور اس رات میں شامل ہے۔ شیطان ان فضولیات میں انسان کو مشغول کر کے اللہ کی مغفرت اور عبادت سے محروم کر دینا چاہتا ہے اور یہی شیطان کا اصل مقصد ہے۔ تو اس لیے
بہرحال اس رات کی فضیلت بے اصل نہیں ہے اور سلف صالحین نے اس رات کی فضیلت سے فائدہ اٹھایا ہے، تو ہم بھی فائدہ اٹھانے والے بنیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب